ساحل بھائی شادیوں کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ لیٹ شادیاں کریں, کیا مطلب؟ پاکستانیوں کو اس حالات میں کہتا ہوں خدا کا واسطہ, سر پاکستانی مسلمان پیدا کر لیں. اچھا چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی مسلمانوں کو یوں کر لیتے ہیں نا اس کو, ریفریز. سر دین جو ہے وہ اس چیز کا محتاج ہے کہ پاکستان میں کہ معاشی صورتحال کسی انسان کی کیا ہوگی؟ معاشی نہیں سر, معاشی نہیں, میں شعور کی پستی کی بات کرتا ہوں. میں پیسوں کا کہتا ہوں, پیسے اللہ نے دینے ہوتے ہیں, میں پیسوں کی بات ہی نہیں کرتا ہوتا. تو پھر آپ کیا مطلب کیا کہتے ہیں کہ شعوری انٹلیکٹ اتنا انٹلیکٹ لو ہے؟ لائن میں بتاتا ہوں. اچھا, لڑکے اور لڑکی کی شادی اگر پیسوں کی وجہ سے رک رہی ہے نا, تو باپ کو چاہیے بیٹی کی شادی جو کام کا بندہ ہو, اگر وہ لڑکا بھی تیار ہو شادی پہلے کرتے ہیں. میرا تو یہ اتنا, شادی تو 5 منٹ میں ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں دنیا میں سب سے مشکل شادی پاکستانیوں نے کی ہے, ٹھیک ہے. اور جتنا بوجھ پاکستانی لڑکے پر ڈالا جاتا ہے نا, یہ اللہ کی لعنت ہے جو ہمارے اوپر برس رہی ہے کہ وہ والا کام جو کہ اس کی کوئی رسپانسبلٹی میں بھی نہیں تھا وہ ڈال دیا, اور جو لڑکی کے اوپر رسپانسبلٹی اللہ نے ڈالی وہ بھی ہم نے اس پہ ڈال دی. اتنا مشکل کام ہے شادی کرنا کہ مطلب it takes certain amount of years to just prepare for it. ٹھیک ہے, عام بندہ تو یہ کر نہیں سکتا. اسلام نے سب سے آسان کام بتایا تھا شادی, سب سے آسان, یہاں تک کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چھپ کے کرنی چاہیے شادی, میں آپ کو کسی کو پتہ نہ چلتے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اتنی سی بات تھی کہ اٹ واز ناٹ اے بگ ایونٹ. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی کیڑا ہے تو یہاں پہ میں مار دوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عشرہ مبشرہ. مدینہ اتنا چھوٹا سا شہر تھا جب ہجرت ہوئی ہے. اس وقت جتنی مسجد نبوی ہے نا, دیٹس 80% آف دا سٹی آف مدینہ ایٹ دیٹ ٹائم. گن کے 6-7 ہزار 8 ہزار ٹوٹل مسلمانوں کی آبادی ہے. اور روز عبد الرحمن بن عوف جیسے شخصیت نبی اسلام سے روز کی ملاقاتیں. اور ایک دفعہ نبی اسلام نے دیکھا کہ عبد الرحمن تمہارے یہ اورنج کلر کا کرتے پہ کیا لگا ہوا ہے. ہی لکڈ ایٹ اینڈ سیڈ کہ آئی تھنک زعفران ہے اور وٹ ایور دیٹ فوڈ کا جو کلر ہوتا ہے. ہاں جی. انہوں نے کہا میرا نکاح ہو گیا تھا تو وہ کل کھانے پہ میں وہ داغ لگ گیا کھانے کا. نبی اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے بھی نہیں بلایا, ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلنے دیا. اور نبی اسلام نے شاہ فرمایا اگر نکاح کر لے تو ولیمہ ضرور کر لینا, ٹھیک ہے. اتنا آسان ہوتا ہے شادی. کسی کو پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ 1 لاکھ بندے یا 10,000 بندوں کو کھانا ارینج کرنے کی کیپیبلٹی ہے میرے اندر, اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے 100 تولے سونا دینے کی, اس کے بعد پتہ نہیں کتنا حق مہر دینے کی, اور اس کے بعد کون سی گاڑیاں گھر اور پتہ نہیں کیا دینے کی. یہ اس سے کم پریپریشن ایک بزنس میں ہوتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے ایسا کیپٹل چاہیے, میں انٹرپرینورشپ میں جانا, تو میں کہتا ہوں شادی نہ کریں, وہاں پہ لگا دیتے ہیں, 2 شادیاں ہو جائیں گی اس میں سے, ٹھیک ہے. مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جسے پیسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور 1000 سیاپے ہیں پاکستان. لیکن سر یہ بایولوجیکل میچورٹی کو آپ کنسیڈر نہیں کرتے پھر؟ سر میں بایولوجیکل میچورٹی تو اللہ نے بتانی ہے نا, تو جسم بتاتا ہے. مینٹل میچورٹی تو ہمیں دیکھیں, میں پھر بتا دوں آپ کو, اگر ایک لڑکا فتویٰ سمجھ نہیں سکتا نا, بے شک نہ دے, فتویٰ سمجھ نہیں سکتا وہ شادی کے قابل نہیں ہو. اب آپ بتا دیں, یہ سمپل سا ٹیسٹ ہے, شاباش کریں شادی. بڑی زبردست آپ نے سب سے آسان. فتویٰ دے سکتا ہے تو پھر تو کیا ہی بات ہے, پھر سمجھ سکتا ہے. اگر وہ فتویٰ سمجھ نہیں سکتا, وہ شادی کا وہ باپ بننے کے قابل نہیں ہوا ابھی, سمجھا. اور اسی لیے ایسی 2 نمبر پاکستان کی شادی کے اندر چل رہی ہیں. نہ لڑکی کو پتا ہوتا ہے نہ لڑکے کو پتا ہوتا ہے. اندر سے دل میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے, 2 نمبر عورت ہے, یہ جو بھی وجہ ہے, یہ معاملہ ٹھیک ہے, مگر نہیں, پتہ ہی نہیں. شادی سے لے کے ازدواجی تعلقات سے لے کے سسرال کے ساتھ تعلقات سے لے کے بچے پیدا کرنے کے بعد پرورش سے لے کے ہر چیز, مطلب ابو جہل بھی نہ کبھی وہ کام کرے, ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں ہے کیوں. پیچھے 2 نمبری کی نسلیں چلی ہیں ہماری, اور کچھ ایسی چیزیں جو اسلام کے نام پہ کرتے ہیں. اب ساحل بھائی کیونکہ آپ کو جو نوجوان ہے نا 18 سال سے لے کے 28 سال کے درمیان کی, یہ سب سے زیادہ پاکستان میں, یہ میری ذاتی اسسمنٹ ہے کہ سب سے زیادہ جو یوتھ ہے وہ آپ کو سنتی ہے, تو وہ اس ٹاپک کو بڑے غور سے سن. آسان میں نے اس لیے کہا تھا لڑکی کی شادی, لڑکی اپنا باپ کے گھر میں ہی پل رہی ہو, لڑکے کی فائنینشیل کنڈیشن کی بہتر ہونے تک شادی پہلے کر دی ہوئی ہو. یہ بات نا باپوں کے ذہن پہ برین ہیمریج ہو جائے گی یہ بات سن کے کہ یہ کون سی شادی ہوئی. جو میں کہتا ہوں نا شادی جلدی کرنی ہے تو کریں نا شادی. تو پسند کی شادی کے اوپر بھی تھوڑا سا واضح کر دے, پھر ہم آگے چلیں گے. کہ شادی اللہ نے تو کہا ہی پسند کی شادی ہے, آپ جو پسند کی شادی نہ ہو تو ہے ہی نہ جائز. پسند کی شادی سے میری مراد سر آج کل کی جو پسند کا طریقہ کار ہے, اگر آپ کہتے ہو تو میں اس کو ڈیفائن بھی کر دیتا ہوں, لیکن یقیناً لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہے تو شادی کیسے کر رہا ہو؟ نہیں, پسند سے مراد یہ ہے کہ پسند کرنے کا کرائٹیریا جو ہے وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی کو صرف ایک دفعہ دیکھنا یا مسلسل اس سے ملنا یا اس کو دیکھتے رہنا, یا جیسے یونیورسٹیز میں آج کل, میں اس کو اب پتہ نہیں یوتھ میرے کو اگینسٹ ہی نا یہ کامنٹ لے بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا پروسیس کو پسند کی 2 3 یا 4 عورتوں سے شادی کرو. اور مسلمان عورتوں کو میں بتا دوں, اگر آپ مسلمان, ٹھیک ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, برما میں نا, برما نہیں کیا, بھوٹان میں
ان دونوں میں سے کوئی ایک ملک ہے, نہیں بھوٹان ہی ہے. ادھر ان کا جو مذہب ہے, ادھر ایک عورت 4-4 6-6 شادیاں کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. اب میں ایک بھوٹانی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوں گا, سمجھ لیں کو مل جاتی کہیں مجھے, اور میں اس سے کہتا ہے میں تم سے شادی کرنی ہے, تو وہ کہتی ہے میں بھوٹانی ہوں اور یہ میرا مذہب ہے, اور میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے میں نے کرنی ہے پھر بھی, تو کل وہ کوئی اور مرد لے کے آتی ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہونا چاہیے نا. مجھے تو پہلے اس نے بتایا ہوا کہ بھائی میرا مذہب ہے, اس میں یہ لاؤ ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ لڑکیوں کو بتا دوں, پہلے مسلمان لڑکیوں کو, جب ایک مسلمان مرد سے کہتی ہے نا کہ مجھے تم سے بہت عشق و محبت ہو گیا ہے, یاد رکھیے گا, اس کو آپ یہ باؤنڈ نہیں کر سکتی کہ وہ دوسری شادی, تیسری شادی, چوتھی شادی. بھائی اس کے مذہب نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے, آپ کو یا تو اس نے بتایا ہو کہ میرا نام پیٹر ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں, اس کا نام محمد علی ہے. تو یہ ایک لڑکے کو اسلام میں اجازت ہے کہ وہ 4 لڑکیوں کو آئی لو یو بول سکتا ہو. شادی یہ ذرا واضح کر دیں, آئی لو یو بول سکتا ہو, یہ شادی کر لے مطلب پھر ان سے آئی لو یو بول. میرا مطلب بیوی, یہ بڑا یہ اتنا سارا کلپ کاٹ کے کوئی نہ لگا لے, بیویوں کو 4 کریں ویسے کہ تو وہی تھا جرنلزم. دیکھیں یہ جرنلزم کی وجہ سے ہوا ہے. نہیں وہ کلپ کاٹنا جو ہے نا یہ سر وہ واٹس ایپ کرتے ہوئے دیکھیں ساحل بھائی نے کہا تھا کہ آئی لو یو بولیں. دیکھیں پسند کی لڑکی سے شادی کرنا آیت ہے, تو شادی بعد میں پسند پہلے ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. یہ پاکستانی اسلام میں نہیں میں مانتا, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے اسلام کو مانتا ہوں, اور صحابہ کرام کو لڑکی پسند آتی تھی تو شادی کرتے تھے نا. سر نوجوانوں کو لے کے ایک اور کنسرن لے لیں کہ آپ نے ایک دفعہ یہ بھی کہا ہے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ میری نظر میں گناہ ہے. سر میرا تو یہ ماننا ہے کہ نواز شریف کو جاننا ہی گناہ ہے, سمجھ رہے ہیں, زرداری کو جاننا ہی گناہ ہے ایک مسلمان لڑکے اور لڑکی کے لیے, کہ بھائی تمہیں کتابوں کے لیے, تمہیں بڑے مسائل کے لیے پیدا کیا تھا, تیار کر رہے تھے, تمہیں ٹائم کہاں سے مل رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ میرا محاورہ ہے بڑا کلیئر. یہ محاورہ میں بتا رہا ہوں, میں کوئی مفتی تھوڑی ہوں جو گناہ حرام ہے, اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے, مفتیانہ کام ہے کہ حرام یا حلال ڈیفائن کریں. جب میں کہتا ہوں نا ووٹ ڈالنا ہی حرام ہے, تو اس کا مطلب ہے کیا میرے پہ حرام ہے کہ میں آج اس کے گھر جاؤں گا. ہمیں محاورہ ہے اردو کا, میں یہ تو نہیں کہتا, مگر اس کا مطلب وہی لیں آپ. اگر آپ یہ لے رہے نا, اگر مجھے مفتی مان رہے ہیں تو پھر میں آپ کو بتا دوں, پہلے تو میں مفتی نہیں ہوں. ڈیموکریسی جس انسٹرومنٹ, پاکستان اس وقت امریکہ کی 91ویں اسٹیٹ ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, دنیا میں ٹوٹل ایک 214 ملک نہیں ہے, دنیا میں اس وقت ٹوٹل 3 ملک ہیں جس کو ہم ملک مانتے ہیں. وہ 3 ملکوں کی طاقت کے اندر باقی کے ممالک ہیں. ہمیں 2 الگ الگ طاقتوں کے اندر نہ رہنے کی عادت تھی, اور ہم دونوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, چائنا بھی اور امریکہ بھی, ہم دونوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, ورنہ سی پیک چل رہا ہوتا ہمارا, ٹھیک ہے. اب وہ کہیں پہ محمد بن سلمان کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, اس کو اپنے کوئی طاقت امریکہ سے نیگوشیٹ کرے تو یہاں پہ پریشر ہم پہ ڈال رہا ہوتا ہے. یہاں پہ ہم جاتے ہیں ملیشیا, اور وہ کہتا ہے تیرے سارے بندے واپس بھیج دوں گا میں اگر تو گیا بھی ادھر, ٹھیک ہے. جا پاکستان کے لیے رہا ہے, اور پاکستان کے مزدور بچانا چاہ رہے ہیں, عمران خان کی بات کر رہا ہوں, تو بیچارہ نہیں کچھ کر سکتا. بھائی پہلے تو سب سے پہلے تو سمجھو تو صحیح کہ تم اصل میں کس کے تابع ہو. اگر پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے تابع ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہونے کا ذکر ہے, تو پھر اس طرح کی گیموں کے تابع تو نہیں ہو سکتے آپ سمجھ لیں آپ ہیں تابع. تو آپ کو پتہ نہیں دنیا میں کتنے طاقتیں ہیں جن کے تابع کوئی نہ کوئی ملک ہے, ٹھیک ہے. اور فار ایگزامپل تائیوان اصل میں امریکہ ہے اس وقت تائیوان امریکہ ہے. چائنا تائیوان سے نہیں پنگا لیتا, وہ امریکہ سے پنگا لیتا ہے. سو تائیوان کا سٹیزن کو پتہ ہی نہ ہو اس بات کا, اور وہ کہ میں نے جی یہاں کے لوکل اس بندے کو سلیکٹ کرنا ہے, اس کو یہی نہیں پتا کہ تو بھائی چائنا اس وقت امریکہ کا ایک سمپل سا ایک اسٹیٹ ہے تو اس وقت. سو اٹ از دیٹ سورٹ آف اے ویژن, ایک ورلڈ ویو ہونا چاہیے پاکستانی کا, اس کو نہیں ہے. اور وہ سمجھتا دنیا میں صرف سیاست نواز شریف ورسز عمران خان ہے یا زرداری ورسز جو بھی ہے آرمی ہے, اس کو تو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے نا, اس کو تو نہیں پتا. وہ جو بھی کرے گا وہ انہیں, فار ایگزامپل عمران خان اپنی طاقت میں تھا تو جیل میں گیا تھا نا, بیچارہ روتا رہا مجھے کیوں ڈالا جیل میں. نواز شریف اپنی طاقت میں تھا, وہ روتا رہا مجھے کیوں نکالا. سوچے ذرا آپ اس ڈیموکریسی کو کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اس کے تھرو کچھ کام ہونے والا ہے. یہ امریکہ کے انسٹرومنٹس ہیں. جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یہاں پہ ایک انتظام نہیں کر لیتے, جو کہ اللہ کی قسم ان کی کتابوں میں لکھا ہوا گناہ ہے. اسلام سب سے بڑا گناہ ہے ان کی کتابوں کے اندر. آپ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. دیر آر سو مینی تھنگس جو کہ اسلامکلی ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے, بیکاز واشنگٹن میں اعتراض ہے اس کا. اس لیے میں کہتا ہوں ہم 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں نا, جس بے وقوف کو یہ نہیں پتا اس کو اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے کہ یہ امریکہ نے اجازت دی ہوئی ہے جو ہم 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں, مسجدیں کھلی ہوئی ہیں ہماری. جس کو اس بات کا نہیں پتا اور اپنے فالس ایروگینس کے اندر ہے, خطرہ ستن صرف اور صرف کبر ہے یہ اس کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو اسلامک ملک میں رہتے ہیں تو ہم یہ تو ہم فلاں وہ کچھ کر لیں گے, تو عمران خان آئے گا تو یہ کر لے گا, تو وہ مسلم لیگ والے کہتے ہیں تو یہ ان کا, اور نواز شریف کا تو یہ کر لے گا. اور کوئی اتنا ہی نہیں پتا.
کہ یہ تو اپنے ماں بہن بھی بیچ کے چلے جائیں گے اگر امریکہ نے آرڈر دے دیا تو. کسی کی میں بات کروں, کسی ایک کی نہیں, ان کی مجبوری ہے. جس گیم میں یہ انٹر ہو گئے اس گیم کا حصہ آپ بنیں گے تو ساری پھر حرام ہی ہونا چاہیے. تو ساحل بھائی یہ جو جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر آج بھی اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی جائے تو آپ کو کیا, اگر بہت اچھا انتظام کیا تو ایک نسل, نہیں تو 2 نسل. تو وہ جو دوسری نسل کے درمیان کا فاصلہ ہے اس دوران کیا کریں؟ اس نسل میں دیکھیں, پہلی بات تو 2 اپروچز ہیں, باٹم اپ, ٹاپ ڈاؤن. ٹاپ ڈاؤن, باٹم اپ. یہ ٹاپ ڈاؤن باٹم اپ کا یہ مطلب نہیں باپ بیٹے کو یا بیٹا باپ کو, نو. بگر پاورز کے تھرو جن بگر آپشنز اینڈ اپرچونیٹیز اینڈ پلیٹ فارمس کے اوپر ہم اسٹیبلش ہو سکتے ہیں, جیسے انگلینڈ اور امریکہ میں طاقت پکڑیں, سمجھ رہے ہیں, یہ بگر پلیٹ فارمز ہیں. وہاں پہ نیوٹرل ایونیوز ہیں جہاں پہ ہم وہاں پہ پولیٹیکل پاور لے سکتے ہیں, بزنس پاور لے سکتے ہیں. پیسے نہیں بنا رہے اگر آپ امریکہ میں, برطانیہ میں, فرانس میں, جرمنی, پیسے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, پیسے نہیں بنا رہے تو پھر تو آپ ان کے غلام ہیں. آپ کی مجھے کیا ہے, آپ تو بڑے مل زیادہ بڑے نقصان ہیں. وہاں پہ آپ پیسے بھی بنا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ پولیٹیکل طاقت میں بھی آ رہے ہیں. وہاں کی ڈیموکریسی میں نہیں, وہاں کی پالیٹکس میں انوالو ہیں. اور کون, فار ایگزامپل آپ کیمبرج اور ہارورڈ کے اور آکسفورڈ کے اور ییل کے ایکریڈیٹڈ اسکالرشپ کے اندر آ رہے ہیں. آپ پالیسیز اور آپ کے آرٹیکلز واقعی میں ویل ریپیوٹیڈ اینڈ ویل رسپیکٹڈ ہیں. اس کی مثال دے رہتا ہوں آپ کو, کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اس وقت کیمبرج کے 2 پروفیسرز ہیں جن کی وجہ سے 2 کیمبرج کے, ایک فرانس کا ہے اور ایک امریکہ کا ہے, جن کی وجہ سے $100 بلین کا بل امریکہ نے پاس کیا تھا. وہ کیا ڈیموکریسی میں پرائم منسٹر ہے؟ نہیں. وہ سینیٹر ہے؟ نہیں. دے آر دا پیپل بیہائنڈ دا پالیسی. ان کی کتابیں اس لیول کی لکھی جاتی ہیں, ان کے آرٹیکل اس طرح کے چھپتے ہیں کہ یہ گورنمنٹس ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہیں, پھر ان کو سیریس لیتی ہیں. ناروے کی فارن پالیسی آکسفورڈ کا ایک پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر لکھتا ہے, ڈائریکٹلی نہیں لکھتا, لکھواتا ہے, پیسے لیتا ہے اس بات کے. وہ اس کو کہتے ہیں پالیٹکس, اس کو کہتے ہیں طاقت. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے بچے تیار کرو. یہ ہے بگر سسٹم کے اصل میں کھلاڑی. اب ان کے مقابلے میں سوچیں عمران خان بیچارے کے پاس جتنی اچھی بڑی نیت ہو, ٹھیک ہے, ان سب میں سے مجھے عمران خان ہی پسند ہے, سچ بتاؤں. اچھا, نیت ٹھیک ہے اس کی, ٹھیک ہے, مگر اس سسٹم کا حصہ بننے کے بعد میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. میں مسلمان ہو کے بھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں جیسے ہی اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے پورے سسٹم کو آن کرنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی ان میں سے صرف بہتر ہے تو میں اس کو ووٹ ڈالوں. ووٹ ڈالنے سے کیا ہونا ہے؟ وہ اتنا ہی امریکہ کے تابع ہے بیچارہ جتنا کوئی بھی دنیا کا بندہ. اس سسٹم کو رکھا ہی, بنائی ہی ایسے کیا ہوا ہے. تو پھر نیت کے کس ایلیمنٹ کو آپ پسند کرتے ہیں؟ نیت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ نیت سے مراد یہ ہے کہ آبویس ایول کو نا, اور جو دیکھیں وہ بے وقوف ہی ہوگا جو نواز شریف اور زرداری کو عمران خان کے ساتھ ایک کٹہرے میں کھڑا کر دے گا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. یہ ازلی چور ہے, ٹھیک ہے, کامن سینس کے تقاضے ہیں, ازلی چور ہیں. اور یہ اگر چور نہیں ہے نا, یہ نواز شریف صاحب غور سے سن لیں, اور شہباز, اگر آپ چور نہیں ہیں تو آپ اتنے بڑے نااہل ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی چوریاں ہوئی ہیں. اور جب اسٹریٹ سوال آپ سے پوچھے جاتے ہیں کہ مجھ جیسا مسلمان بھی تو ثبوت مانگتے ہیں نا, میں تو مسلمان ہوں, میں عمران خان کی بات سن کے تو نہیں کہوں گا نواز شریف نے وہاں پہ انگلینڈ میں اتنے, آپ جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ لائک وائی ڈونٹ یو آنسر دا اسٹریٹ کوشچن. اور اس کو چھوڑ دیں انگلینڈ میں کتنے پیسے آپ لے گئے ہیں کتنے نہیں. میرے اتنے تجربے پاکستان میں ہو چکے ہیں, میں بہت پاور کے بزنس میں رہا ہوں, زرداری صاحب آپ کے ساتھ بھی اور شہباز شریف صاحب آپ کے ساتھ بھی, تو مجھے پتہ ہے, اور مشرف صاحب آپ کے ساتھ بھی, اور 2 فوت ہو گئے, کہ جنہوں نے زبردستی بزنس اپنے ہینٹ لیے تھے. اور میں باہری کمپنیز لے کے آ رہا تھا نا, میں تو میرٹ کے اوپر میری کمپنیز نے کہا تھا انہوں نے جس لیول پہ کک بیکس مانگ لیے ہوئے ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار. انہوں نے پہلے ہی بجٹ میں رکھے ہوتے ہیں, تو بجٹ میں رکھتے ہیں وہ کک بیکس کہ پاکستانی نے اتنا کک بیک مانگنا, انہوں نے فائنینس کیا ہوتا پہلے سے. اور اس کے باوجود بھی جو 2 نمبری آپ نے کیا, آپ کے سمجھ رہے ہیں میں کوئی پی ٹی آئی کا فالوور ہوں, آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ان کاموں میں, اس لیے مجھے نہ سمجھائیں. So what I'm saying is ان کا کمپیریزن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپیریٹیولی نہیں, میں آپ کو اور بتاؤں دور کا جاتے ہیں. یہ جو خٹک صاحب تھے کے پی کے, میں ان کے ساتھ بھی پرسنل تعلقات ہو چکا ہے, بزنس کرنا چاہ رہے تھے نا ہم, تو مجھے پتہ ہے. بٹ میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ دیر اسٹل اے بگ ڈفرینس. پی ٹی آئی نے ایک کام کیا تھا, اینڈ آئی ریسپیکٹ کہ ان لوگوں نے سسٹم کو چیلنج کر دیا تھا. نواز شریف نے کبھی بھی زرداری کے سسٹم کو چیلنج نہیں کیا, اس کو پتا تھا بھائی دونوں بینیفیشری ہیں ایک ہی سسٹم کے, ٹھیک ہے. زرداری نے کبھی نواز شریف کے سسٹم کو چیلنج نہیں کیا تھا. انہوں نے ان کے انفراسٹرکچر چیلنج کر دیے تھے, جن راستوں کے اندر یہ طاقت پکڑتے ہیں. دیٹس دی اونلی تھنگ آئی لائک اباؤٹ عمران خان. ادروائز یو تھنک آئی وڈ ایور ووٹ فار ہم؟ نو, آئی وڈ ناٹ ووٹ فار اینی باڈی. آئی وڈ ناٹ. میرے اب والد صاحب الیکشن میں کھڑے, میں ان کو ووٹ نہیں ڈالوں. میں اس سسٹم کو ہی نہیں صحیح مانتا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, سمجھیں مسلمان کا کام ہے اپنے بچوں کا آئی کیو بڑھانا.
کہ اس طریقے سے آؤ جس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں. اور وہ بائی دا وے اسرائیل کا ایک بھی بندہ ڈیموکریسی میں نہیں انٹر ہوتا امریکہ کی, مگر طاقت میں انٹر ہوتا ہے. سارے ڈیموکریسی کے چھوٹے چھوٹے, اوباما کو تھپڑ رسید کیا تھا نتن نے جب مٹ رومنی کی کیمپین چل رہی تھی. لٹرلی آپ دیکھیں ذرا وہ ویڈیو کے اوپر کس طریقے سے جب طاقت میں آپ کے جوان عورتیں اور مرد آپ کے امریکہ کی طاقت میں آپ نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو امریکہ کا صدر بھی کانپتا ہے آپ کے سامنے. لٹرلی آپ ذرا دیکھیں وہ ویڈیوز کس طریقے سے اسرائیلی صدر براک اوباما کو ٹکنی کا ناچ نچاتا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے. سو دس از ہاؤ پاور از, دس از ہاؤ پالیٹکس از ڈن. یہ ووٹیں مانگ کے اور سمجھ لینا پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا ہوں اور جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں. آپ کو ایک فون کال آئے اور آپ کہیں یہ مسئلہ ہے. خود تو پی ٹی آئی والوں سے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی خود عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ میرے پاس ایک لیٹر ہے, امریکہ مجھے اوور تھرو کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو ہمیں بتائیں نا کہ سر ہم پاکستان نہیں, ہم امریکہ کے ایک اسٹیٹ میں رہتے ہیں, امریکہ آپ کو اوور تھرو کرتا ہے, ہم نے کیا کرنا پھر ایسی پاور کا. آپ کیوں کہتے ہیں ہمیں دوبارہ ووٹ ڈالیں؟ آپ اللہ بچائے آپ کو 50 سال کے لیے قید میں ڈال دے گا امریکہ اگلی دفعہ, ابھی تو 24 سال کی ہوئی تھی. اس کامن سینس تھنگ, ایک چیز بار بار چلا ہوا کارتوس چیمبر میں ڈالی جا رہے ہیں اور ٹک ٹک کری جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو سر یہ نئے کارتوس لائیں کہاں سے پھر؟ سر اس سسٹم پہلے بندوق چینج کریں سر. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں نواز شریف اور زرداری نا بزنس کروڑوں اربوں لگاتے ہیں, بچہ نہیں ہے کوئی. الیکشن میں کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہے, 20-22 کروڑ روپیہ لگتا ہے ایک الیکشن جیتنے کے لیے. ٹھیک ہے, صرف کیمپیننگ کا خرچہ بتا رہا ہوں اور پتہ نہیں کتنے. ویسے آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اس دفعہ پی ٹی آئی کلیم کر رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو آزاد امیدوار تھے تو ہزاروں روپے بھی نہیں لگائے انہوں نے الیکشن پہ. ہو سکتا ہے, مان سکتا ہوں, کیونکہ اس وقت وہ ایک ٹائٹ کے اوپر ٹریول کر رہے تھے. مگر آپ کو پاکستانیوں کو پتہ نہیں ہے کہ جب ایک بندہ 30 کروڑ روپیہ دے کے آئے گا تو اس نے کب کیسے پورے کرنا, اس کے تو پہلے ہفتے پورے ہو جائیں گے. ایک فائل پہ سائن کرنے کے نا 30-40 کروڑ کی فائل بھی آتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کس پروجیکٹ گورنمنٹ کے اندر کون کون سے پروجیکٹس اپروو کرنے ہیں. میں آپ کو بتاؤں نا, میں تو کلائنٹ رہا ہوں نا, میں ہالینڈ کی, جرمنی کی, کینیڈا کی کمپنیز پاکستان میں لے کے آنے کی کوشش کر رہا تھا نا, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کو میں کیسے بتاؤں, میں ان لوگوں کو کیسے کیسے جانتا ہوں. یہ نا غلط مسلمان سے پنگا پڑ گیا ان کا. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از ایک سائن کے اوپر 15-20 کروڑ روپے مل جاتا ہے آپ کو, اور زرداری صاحب لیول سے نیچے تک آئیں گے تو پتہ نہیں کتنے. سو یہ بزنس ہے, ان لوگوں کا بزنس ہے. عمران خان آئی ٹیلنگ یو اس کا بزنس نہیں ہوگا, اس کا یہ بزنس نہیں ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہ چیلنج کر سکتا تھا. خود آپ خود بتائیں کہ کبھی آپ کو خود جب اتنی اگریشن ہے آپ کے اندر, کبھی ذہن میں خیال آیا کہ یار ہم ہی ٹیک اوور کر لیں جا کے, یہ میں مطلب الیکشن کی طرف جانے کا یا پولیٹکس کا, پاکستان کی سیاست, یہ طریقہ ہی نہیں ہے سر سیاست کا حصہ بننے کا, یا آپ کیونکہ سر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جتنی فالوئنگ آپ کی ہے, آپ کبھی الیکشن لڑنے تو سر جیت تو یقیناً جائیں گے, آپ کو پورا خود بھی یقین ہوگا. اچھا نہیں مجھے یقین نہیں ہے پہلی بات, کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہوں. تو آپ وہ نظام نفاذ کریں گے نا سر پھر خود. پاکستانی قوم اللہ کی قسم شریعہ کے لفظ سے ڈرتی ہے. پھر ریپیٹ کروں آپ کو, اللہ کی قسم ہماری عورتیں, ہماری مائیں شریعہ کے لفظ سے ڈرتی ہیں, ہمارے باپ شریعہ کے لفظ سے ڈرتے ہیں. یہ نسلیں گزری ہیں ہماری. بڑا سخت جملہ ہے سر یہ. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سمجھتے ہیں جیسے شریعہ آئے گی نا تو ہر پاکستانی کے گھر میں ایک نہ ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا, یا کسی نہ کسی کو چاچے مامے کو کہیں پھانسی لگی ہوئی ہوگی, یا 100 کوڑے تو ایٹ لیسٹ پپھو کو تو پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ان کو شریعہ کا مطلب پتہ چلا ہے. کیوں؟ اندر سے چور ہیں. مجھے تو نہیں کوئی ڈر شریعہ آئے گی تو میرا ہاتھ کٹے گا. میں نے تو نہیں چوری کی کوئی بھی, الحمدللہ, نہ ہی کوئی ارادہ کرنے کا. میں نے کوئی زنا کا ارادہ نہیں کیا جو مجھے روز 80 کروڑ پڑے. میں تو شادی شدہ ہوں, مجھے تو سنسار کرنا چاہیے اگر میں زنا کروں. یہ خود ہیں نا سارے, اس لیے شریعہ سے ڈرتے ہیں. اور کسی نے ایسا کوئی تیزاب ڈال کے شریعہ کا کانسیپٹ دیا. اور کون ہے وہ؟ ہمارے مدرسے کے فارغ التحصیل, انہوں نے شریعہ پریزنٹ بھی تو ایسے کی ہے نا. آپ سوچیں ایک بھی مسلمان مجھے بتائیں جو نبی اسلام کی سیرہ کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہو. اس وجہ سے لاکھوں میں سے ایک ہے, لاکھوں میں سے 100 ہوں گے جو حافظ قرآن ہوں گے, لاکھوں میں سے ایک بھی نہیں, 10 لاکھ میں سے ایک ہوگا جو سیرہ ایکسپرٹ ہوگا. سیرہ کا پروپیگیشن ہوئی نہیں. جب سیرہ ہی نہیں, نبی اسلام کو ہی نہیں پہچانا انہوں نے شریعہ سے ڈرنا ہی ڈرنا ہے. کیونکہ ان کو تو اسامہ بن لادن کی شریعہ یا پتہ نہیں طالبان کے کوڑے نظر آتے ہیں نا خالی. ان کو یہی نظر آتا کہ ایک عورت مدینہ کی گلیوں میں چلتی تھی نا تو اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا. بصرہ کی گلیوں میں بھی, بغداد کی گلیوں میں بھی, کوفے کی گلیوں میں بھی عورت جب نکلتی تھی اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ عورت سیکیور کی تھی صحابہ کرام نے. انہوں نے انصاف کے کرینے رکھ دیے تھے. ایک دن سے اوپر عدالت کا فیصلہ ڈیلے نہیں ہوتا تھا. جس کے ساتھ مسئلہ ہوتا تھا 24 گھنٹے میں فیصلہ ہوتا تھا اس کے پاس. ایک بھی وکیل نہیں تھا ایک بھی صحابہ میں.
ہر بندہ اپنی وکالت خود کرتا, اس کو پڑھا تھا, قاضی خود اس کا وکیل ہے. ٹھیک ہے, سو میں وہ خالی بتا رہا ہوں, مارکیٹ میں کوئی کاروان آتا تھا نا, یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ٹریڈ کامرس, تو ایلین کی رائٹ لوکل خود پروٹیکٹ کرتے ہوتے تھے. اسلام واحد دین ہے جو کہتا ہے خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں پارٹیز خوش ہونی ضروری ہیں. صحابہ کرام اپنے فائدے کے لیے چیز کا ریٹ نہیں بڑھاتے تھے, اور اگر کسی نے کوئی ریٹ بڑھا دیا تو وہ مطلب کسی نے مجبوراً کوئی چیز بیچ رہا ہو اور ریٹ کم کیا ہو تو صحابی زیادہ پیسے دے دیتے تھے کہ میری چیز ہوتی تو میں تو اتنے کی بیچتا. یہ اسلام کے اصول ہیں, اس پہ ٹریڈنگ ہوتی ہے. ان کے تو چکے چھوٹ جائیں, ان کے طوطے اڑ جائیں اگر ہم ان کو یہ اصول بتائیں. سو دس از ویری سمپل. میں کوئی ایبسٹریکٹ باتیں نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو 3-4 کیٹیگریز کے اندر بتا رہا ہوں. اسلام کو اگر ایک دفعہ اسلام نظر آ جائے, تو ہمیں اپنا نبی نظر آ جائے, ہم سے اپنا نبی چھپایا گیا, اللہ کی قسم ہم سے اپنا نبی چھپایا گیا. اس لیے کوئی بھی نہیں جانتا کہ صحابہ کرام کے ٹائم پہ ٹریڈ اینڈ کامرس کن اصولوں پہ ہو رہی تھی, شکل کیا تھی, ایکسپیرینس کیا تھا, فیملی لا کن کن آرٹیکل اور پوسٹولیٹس کو گھروں کے اندر عورت کو بھی محفوظ کرتا تھا, آدمی کو بھی محفوظ کرتا تھا. ابھی تک پٹ رہے ہیں, ابھی تک ان سے انہیریٹنس کا مسئلہ نہیں حل ہوا. پاکستان میں بائی اسلام کا لا نہیں ہے انہیریٹنس کو, اتنی سی مطلب بیسکس کے اوپر. ساحل بھائی, اب جب میں نے یہ آپ کو لے کے بات ہو رہی تھی میرے اپنے سرکل کے اندر اور کمنٹ سیکشن میں بھی ہمیں بہت سوالات ملتے ہیں. یہ کچھ سوال ہیں, یہ آڈینس کے ہیں, اور جب میں نے بتایا کہ آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے تو یہ میرے ہاتھ میں کچھ کوشچن آئے ہیں آپ کو لے کے, پلیز ان کو ایڈریس کر دیں. اور اس میں سے جو سب سے پہلا کوشچن ہے